بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، دنیا کا امن خطرے میں، حملے پر حملہ، لاشیں ہی لاشیں، پوری دنیا میں ہلچل۔ مسئلہ جوہری توانائی کا ہرگز نہیں۔ ایرانی رہبر معظم اور ایرانی صدر کہاں ہیں؟ پاک افغان جنگ کی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ ان تمام باتوں پہ آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں اگر آپ کا دل چاہے، میری بات آپ کو اچھی لگے، کیونکہ حقائق ہم بیان کرتے، پارٹی بازی نہیں۔ سبسکرائب آپ کریں تو میں آپ کا شکر گزار، نہ کریں تب بھی میں آپ کا شکر گزار ممنون، اس لیے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں کسی کی پذیرائی نہیں چاہیے، لیکن آپ کا تعاون ضرور چاہیے۔ تو اب دنیا کی حالت جو ہے وہ موجودہ صورتحال بڑی عجیب و غریب ہے کہ دنیا ایک بڑی جنگ کے دہانے پر موجود ہے، بلکہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ تو حملے پر حملہ، لاشیں ہی لاشیں، تو یہ کام کس نے کیا؟ ایک طرف تو باقاعدہ مذاکرات ہو رہے تھے، اور پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ ایران سے مذاکرات ہو رہے تھے اور پھر اس پر حملہ کر دیا اسرائیل نے۔ اس وقت بھی اسرائیل نے حملہ کیا، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں صدر ٹرمپ قابل اعتماد نہیں۔ ویسے تو قابل اعتماد نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ساری دنیا جانتی ہے، لیکن سپر پاور کے وہ اس وقت ٹھیکیدار بدماش ہیں، لہٰذا ہر کوئی ان سے ڈرتا بھی ہے، کانپتا بھی ہے، ان کی بات بھی سنتا ہے۔ معاملات تھے غزہ میں امن کے، وہ تو ہو نہیں سکے، سیز فائر بھی ہوا، لیکن وہاں لاشوں کے ڈھیر لگے۔ لیکن اب نئی لاشوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ اسرائیل نے پھر حملہ کر دیا اچانک، کس پر؟ ایران پر۔ اور ایران نے کہا تھا کہ ہم حملے کا جواب دیں گے، اس سے پہلے ہم کسی سے کوئی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے۔ دوسری طرف یہ بھی پتہ چلا تھا کہ مذاکرات جو ہوئے جنیوا میں، اس میں امریکہ بہاد نے ایک لسٹ پکڑائی ایران کو، اور ذرائع کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ خاصی چیزیں ایران نے تسلیم بھی کر لی، لیکن جو جوہری توانائی کا مسئلہ تھا اس میں کہا تھا ہم اس کو ملتوی کرتے، ختم نہیں کریں گے، قومی سلامتی، اپنا حفاظت، اپنی ریاست کی، اپنی سرزمین کی ہمارا حق ہے، اپنا دفاع کرنا وہ ہم کریں گے، فی الحال ملتوی کر دیتے اگر آپ کو اتنی پریشانی ہے تو۔ ابھی وہ بات چل رہی تھی تو حملہ ہو گیا۔ کیسے حملہ ہو؟ کیا بغیر ٹرمپ کی مرضی کے ہو گیا؟ کہنے والے یہ کہہ رہے کہ یہ ایک سازش کے تحت ہوا، اور اسرائیل چونکہ ابھی تک وہ ٹرمپ سوچ و بچار میں لگے ہوئے تھے، ان کے بحری بیڑے بھی آ گئے تھے، لیکن وہ کوئی یعنی فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے تیار نہیں تھے۔ اسرائیل نے کام پاتا، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ امریکہ نے اپنے ذریعے کی بجائے اسرائیل کو استعمال کر لیا، کیونکہ یہ تین پارٹیاں جو ہیں، ایک طرف ہیں مسلمانوں کے خلاف، خاص طور پہ یہودی یعنی اسرائیل، پھر بھارت جو ہندوازم کے پرچار کر رہے ہیں مودی صاحب، اور تیسری طرف انہوں نے طالبان کو ہاتھوں میں لے لیا اور ان کو ڈالروں کی بارش کر دی، اور ان کو چاہیے یہی کچھ۔ کیونکہ پاکستان نے جب ان کو سمجھایا تھا، جب بھی پاکستان سے انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اور خواجہ آصف نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کی ڈیمانڈ بھی تسلیم کر لی تھی، اور ہم آپ کی مدد کرنے کو بھی تیار تھے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کرائسس میں ہیں، پیسے آپ کو چاہیے، لیکن آپ کسی قسم کی گارنٹی دینے کو نہیں تیار تھے، لہٰذا بات نہیں بنی۔ لیکن آپ بھاگ کے ہمارے ازلی دشمن کی گود میں بیٹھ گئے، تو یہ آپ کی مرضی، آپ کا مسئلہ۔ ہم نے تو باقاعدہ آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، آپ کا خیال کیا، لاکھوں کی تعداد میں آپ کی میزبانی کی، لیکن آپ نے نمک حرامی کی۔ حقانی صاحب نے دھمکی دی کہ تیار ہو جائیں صاحب، اب پاکستان سے نمٹنا ہے، تو انہوں نے حقانی صاحب کو جواب دیا کہ حقانی صاحب، آپ کا خاندان سب ہماری پناہ میں رہا، ہم نے آپ کی حفاظت کی، رشیا سے ہم مل کے لڑے، ہماری سپورٹ پہ آپ لڑے تو آپ جیتے، ورنہ آپ کچھ بھی نہیں۔ لیکن بہرحال ایک حقیقت تو ہے، پاکستان افغانستان میں بھی اندر 70 کلومیٹر تک جا چکا ہے، 22 چوکیوں پہ پاکستانی پرچم لگا دیے گئے، 37 جگہ پاکستان نے حملے کیے، اور اس میں سب کابل، قندھار، پکتیا، سب چیزیں، اور ایئر بیس اور ان کے بریگیڈ کمانڈر جو تھے، وہ ساری چیزوں کے ان کو نشانہ بنایا گیا خفیہ معلومات پر۔ عوامی شہری علاقوں پر بالکل کچھ نہیں کیا گیا۔
لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح صلح سمجھوتہ ہو جائے، لیکن فی الحال پاکستان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ لیکن دوسری طرف جو یہ دنیا کا محاذ کھل گیا، جو اسرائیل نے کھول دیا، وہاں پہ ایران نے پھر جناب دن میں تارے دکھا دیے۔ دعویٰ تھا ان کا، اسرائیل کا اور ویسٹرن میڈیا کا، کہ جناب رہبر معظم علی خامنائی اور صدر ایران دونوں کو مار دیا گیا، لیکن نہیں۔ اطلاعات یہ ہے کہ دونوں جگہ، یعنی بحر معظم کا جو رہائش گاہ تھی یا جو ان کا علاقہ تھا جہاں وہ رہتے تھے، وہاں پہ بھی بھرپور حملہ کیا گیا، اور ایوان صدر پہ بھی حملہ کیا گیا، اور دونوں محفوظ ہیں کیونکہ محفوظ مقامات پر وہ پہنچا دیے گئے تھے۔ انہیں پتہ تھا اور وہ الرٹ تھے، اور انہیں پہلے کہا تھا ہم تیار ہیں، تو تیار تھے۔ اب امریکہ بہادر یہ کر رہے، ٹرمپ بہادر اس جنگ کو اون کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام تیار ہو جائے، اپنے گھروں میں رہے، جس دن ہم کہیں بس سڑکوں پہ آ جائے اور اقتدار پہ قبضہ کر لے۔ مطلب کیا ہوا؟ وہ جوہری جو توانائی کا مسئلہ تھا نا، وہ پیچھے رہ گیا۔ یعنی وہ ڈرامہ تھا بالکل اسی طرح جس سے عراق پر جو حملہ کیا گیا تھا، جب بھی یہ کہا گیا تھا کہ ان کے پاس ایسے خطرناک بم ہے کہ ہم اس کے اجازت نہیں دے سکتے، دنیا کا امن خطرے میں، تو وہی کام یہاں بھی کیا گیا۔ اب وہ پیچھے رہ گیا۔ اصل مسئلہ ہے رجیم چینج، کہ وہ جو برسوں پہلے ایران میں انقلاب آیا اسلامی، اس انقلاب کا خاتمہ کرنا ہے، یعنی تمام قیادت کو مار دینا۔ اور ابھی بھی ان کا دعویٰ ہے کہ جو ہم نے تہران پہ بمبارمنٹ کی، ہم نے قم کے قریب کی، ہم نے دائیں بائیں کی، وہ سب یا ایٹمی یعنی جوہری توانائی کے مراکز تھے، یا پھر ان کی قیادت کے تھے، چاہے وہ پاسداران کے ہوں یا ملٹری کے ہوں یا ان کی حکومتی ہوں۔ ہم نے وہ سب ختم کرنا ہے، وہ قدم تمام قیادت ختم کر دیں گے، بلکہ آنے والے بھی جو رہبر معظم نے اپنے 3-4 جو اپنے مقرر کیے ہیں جانشین، ان سب کو بھی ختم کر دیں گے، تاکہ یہاں انقلاب ہے، پھر قوم نکل آئے گی اور پھر وہ قبضہ کر لے گی۔ مسائل ہیں ایران میں، مہنگائی بھی ہے، باقی معاملات بھی ہیں، بہت سے ہیں، اور ہر ملک میں ہوتے ہیں، وہ ہے وہاں، لیکن یہ ان کو بھول ہے۔ رہبر معظم نے، ایرانی صدر نے یہ کہا ہے کہ ہم کربلا والے ہیں، ہم مر کے بھی نہیں مٹ سکتے، اور ہم مرنے کو تیار ہیں، ہر گھڑی تیار ہیں۔ تو انہوں نے مقابلہ کیا اور دن میں تارے دکھائے، اور پھر انہیں جن جن ایئر بیس پر حملہ کیا اس میں تمام مشرق وسطیٰ کے ممالک موجود ہیں۔ ایک لمبی لسٹ ہے، یعنی کسی کو بھی چھوڑا سوائے عمان کے، کیونکہ عمان جو ہے وہ مذاکراتی عمل میں ساتھ ساتھ تھا، لہٰذا عمان کو کچھ نہیں انہیں کا بھی۔ باقی سب جگہ ترکیہ، سعودیہ، مصر، یہ سب جو ہے ان کا ایک موقف ہے کہ نہیں، ایران کے ساتھ زیادتی ہے، مضبوط ہے، اور رشیا بھی چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ختم ہو، ایسا نہ ہو۔ لیکن اس تمام حملوں سے، چاہے وہ پہلے اسرائیل نے کیے، چاہے اس کے جواب میں ایران نے کیے، دنیا کی تمام فلائٹس، تمام ایئرپورٹ پر جہاز کھڑے ہیں اور فلائٹس بند ہو گئی۔ دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے کہ اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ معاملات بہت بگڑ چکے ہیں۔ تو معاملات یہاں تک بگڑ چکے ہیں، معاملات سچ میں خطرناک حد تک ہیں۔ پاکستان جو ہے افغانستان میں بھی انوالو ہے، کیونکہ وہاں سے طالبان باقاعدہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں حملے کر رہے ہیں، خودکش حملے بھی ہو رہے ہیں۔ نوشیرہ پہ اسرائیلی ڈرون حملہ بھی ہوا، اور اس کو عام بندوق سے لوگوں نے مار گرایا۔ تو جذبہ ہے، پاکستانی افواج کے ساتھ ہے پاکستانی قوم، تو یہ تو نپٹ لیں گے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر ایران نے سعودیہ کے ایئر بیسز پہ، وہاں پہ بھی ہے نا، اڈے تو ہیں سب جگہ، قطر میں ہے، دبئی میں ہے، مطلب ابوظہبی میں ہے، سب جگہ حملہ کیا انہوں نے، میزائل مارے، داغ دیے، اور اسرائیل میں تل ابیب میں بھی، اور وہ جو یروشلم ہے وہاں پہ بھی آگ لگی ہوئی ہے، اور لوگ بھاگ رہے ہیں، ایئرپورٹ بند ہیں۔ لیکن اسرائیل کو اپنی حرکتوں کی پتہ تھا کہ یہ کچھ ہونا، لہٰذا ان کے ہر گھر میں ایک سائڈ روم بنائے گئے ہیں جو چھپنے کے لیے۔ تو ان کو اعلان ہوا، وہاں پہ ایمرجنسی سائرن بجائے گا، اور کہا اپنے اپنے ان علاقوں میں محفوظ مقامات میں چلے جائیں۔ لوگ چلے گئے، افراتفری ہے، لیکن کتنے دن وہاں رہ سکتے ہیں؟ اگر ایران نے وہ جو آبنائے ہرمز بند کر دیا تو تیل کی سپلائی کا مسئلہ بنے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی بہت سی چیزیں ہیں، ایران نے ابھی سارے اپنے جو آپشن وہ استعمال نہیں کیے، لیکن ایران کھڑا ہے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم پر حملہ ہوا ہے تو ہم اپنا حق استعمال کریں گے، جو ہماری سلامتی ہے اس کو ہم محفوظ بنائیں گے، ہم اپنی ریاست کی زمین کو بچائیں گے، تو یہ اس کا حق ہے۔ لوگ آ رہے ہیں بیچ میں، افغانستان کی طرف سے بھی آ رہے ہیں کہ جناب
صلح سمجھوتا کر لیں، لیکن بات وہی ہے، گارنٹی کون دے گا؟ صدر ٹرمپ کی گارنٹی کون دے گا؟ اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا نتنیاہو؟ کہ بھارتی وزیر اعظم گئے ہیں وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارے بھائی ہیں اور جناب آپ ہمارے مدر لینڈ کے آپ جناب حصے دار ہیں، لہذا ہم اور آپ تو ایک ہیں. اور پھر وہاں سے اعلان کیا انہوں نے طالبان کی حمایت کا. اور صدر ایرانی وزیر اعظم نے نتنیاہو نے باقاعدہ تقریر میں کہا کہ جناب بڑا ظلم ہو رہا ہے، وہ تو دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں افغانستان والے، اور ان کے لیے فنڈ جاری کریں. فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے، پاکستان کو انگیج کیا جا رہا ہے، لیکن پاکستان اپنی حکمت عملی سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ اس نے پہلے بھی کہا تھا، پچھلی جنگ میں بھی وہ ایران کے ساتھ کھڑا تھا. اس نے اپنا موقف بیان کیا تھا، ٹرمپ کو بھی سمجھایا تھا کہ یہ کام ایسا ہے، مشرق وسطیٰ میں آگ لگ جائے گی، تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی. کیوں؟ یوکرائن کی جنگ آپ بند نہیں کرا سکے، وہ بھی چل رہی ہے. رشیا ایران کے ساتھ کھڑا ہے، چین بھی ایران کے ساتھ ہے، لیکن اتنا کھل کے ابھی نہیں آیا جتنا رشیا آ چکا ہے. رشیا نے بہت سی چیزیں اپنی ایران کے حوالے کر دی ہیں، تو وہ تو جناب ناکو چنے چبوائے گا، وہ تو مرنے کو تیار بیٹھے. اور انہوں نے کہا یہ فتح خیبر ہے مشن ہمارا، اور ہم خیبر شکن کے ماننے والے ہیں، لہذا جناب ہم بتائیں گے کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں بھی تو ترکیہ ہو یا ایران ہو، ان کی تاریخی جو ہے وہ حیثیت جو ہے وہ جنگجوؤں کی ہے، برسوں کی ان کی تاریخ موجود ہے، اور یہ کبھی بھی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہوتے. تو بھائی اڈا سوکھا بھی نہیں. ٹرمپ صاحب اسرائیل غلط فہمی میں ہے اور اس نے پھنسا دیا امریکہ کو، یا امریکہ ان کے داؤ میں آ کے پھنس گیا. اسی طرح اب یہ ہے کہ اگر ایران نے سعودی ایئر بیس استعمال ہوئے اور ان پر حملہ کیا تو پھر پاکستان کا ایک نیا امتحان شروع ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان نے سعودیہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ تم پر حملہ، ہم پر حملہ، ہم پر حملہ، تم پر حملہ. ابھی تک پاکستان افغانستان کے حملے سے خود نپٹ رہا ہے، سعودیہ کو امداد کے لیے نہیں آیا، لیکن ظاہر آن بورڈ تو ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ کے تعلقات سب جگہ رابطے میں ہیں، اور وہ سب کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ سفارتی محاذ میں پاکستان کامیاب ہے. تو افغانستان پر پاکستان نے جوابی حملہ کیا تو کسی نے بھی افغان طالبان کا ساتھ نہیں دیا سوائے بھارت اور اسرائیل کے، باقی کوئی ان کے ساتھ نہیں. حالانکہ رشیا نے اسے تسلیم کیا ہوا ہے، واحد ملک ہے جس نے تسلیم، لیکن انہیں بھی پتہ لگ گیا ان کی اوقات کیا ہے اور افغان طالبان کیا کرنا چاہتے ہیں. کھل کے آگے وہاں بھی لڑائی بھی چل رہی ہیں، اندر تقسیم بھی ہے، خانہ جنگی کے امکانات بھی ہیں، اور وہاں رجیم چینج کے بھی ہیں. لیکن پاکستان اس میں رجیم چینج کا حصے دار بالکل نہیں ہے. اس نے یہی کہا تھا کہ اگر آپ کی سرزمین استعمال ہوگی تو ہم اپنی سلامتی کے لیے پھر ہم آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے. وہ پاکستان جواب دے رہا ہے. مختلف چوکیوں پہ 22 سینکڑوں مارے گئے، سینکڑوں زخمی ہوئے، اور پھر ان کی حالت خراب ہے. پھر وہاں کھانے پانی اور دوسرا بحران پیدا ہو گیا افغانستان میں. بالکل اسی طرح مشرق وسطیٰ میں کوئی ملک جو ہے وہ بالکل محفوظ نہیں ہے. حماس اور حزب اللہ نے ابھی وہ کام نہیں شروع کیا جو حوثیوں نے شروع کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تگڑا مقابلہ ہوگا، چھوڑیں گے وہ بھی نہیں. 3 جانب سے یعنی چومکھی لڑائیاں ہوں گی سب طرف سے. تو اب دیکھنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ دنیا کا امن جو ہے وہ ٹھیکیداروں نے قائم رکھنا ہے نہیں. اقوام متحدہ کہاں ہے، امن کے ٹھیکیدار کہاں ہیں؟ کس طرح ایران پر جو دہشت گردی ہوئی، جو حملہ کیا اسرائیل نے، اس کا کیا ہوگا؟ اور نہیں تو اس کے جواب میں جو تمام اسلامی دنیا کے ممالک کو نقصان پہنچا، اس میں سب جگہ آگ لگی ہوئی ہے. قطر میں بھی ہے، بحرین میں بھی ہے، کہاں نہیں ہے؟ کیونکہ پھر اس نے تو وعدہ کیا ہوا تھا، اس نے تو سب کو کہا تھا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم جہاں جائے ایئر بیس ہیں ان کو ہدف بنائیں گے، کیونکہ ڈائریکٹ امریکہ تک تو جانا بھی مشکل ہے. لیکن اسرائیل وہ پہنچ گیا، وہاں آگے لگ گئی، وہاں دن میں تارے دکھا دیے. تو یہ ایک بڑی جنگ جو ہے، تیسری جنگ، اس میں باقاعدہ یہ جو ہے یہ ٹرمپ کی مقبولیت کو بھی لے بیٹھے گا، یعنی ان کا اقتدار بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. اسرائیل کے وزیر اعظم کے خلاف ویسے ہی اسرائیلی قوم پہلے ہی خلاف ہے، غزہ کے قتل عام پر، فلسطینیوں کے قتل عام پر خلاف ہے. پوری دنیا میں ان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں. افغانیوں کے خلاف بھی پوری دنیا ہو چکی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہیں سے دہشت گردی پھیل رہی ہے. اور بھارت بہادر بالکل اکیلے رہ گئے، تنہا ہو گئے.
وہاں بھی ان کی اپوزیشن کے خلاف کری مودی جی کی، لیکن گٹھ جوڑ جو ہے وہ تینوں کا ہے، اسرائیل، بھارت اور افغانستان کا، جو ہے پاکستان کے خلاف۔ اور دوسرا جو ہے یہ لڑائی لگتا ہے ایسا ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کے اسلامی ممالک میں آپس میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے، ان کو لڑانے کے لیے بھی یہ مسئلہ کیا ہے کہ کیونکہ ایران نے جوابی حملہ نہیں کرنا تھا، اسے کہا تھا اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، قومی سلامتی کے مسئلہ ہے، تو اس پر بھی دو رائے پیدا ہو سکتی ہیں، آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں۔ اگر اس آگ کو بجھایا نہ گیا تو تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ سب کے دروازے پر دستک دے رہی ہے، محفوظ کوئی نہیں رہے گا، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے امریکہ بہادر ہو، کوئی بچے گا نہیں۔ تو جناب ہوش کے ناخون لے لیں ذمہ داران، راستہ روک لیں، آگ اور خون کی ہولی بند کر دیں، ورنہ نقصانات سب کو ہوں گے، پورا خطہ لپیٹ میں آئے گا، پوری دنیا لپیٹ میں آئے گا۔ اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔